السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو سنت نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، اس لیے آج ہم آپ لوگوں کو 4 رکعت سنت موقدہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو پورے دھیان سے سنیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز سنت ادا کر رہے ہیں تو آپ کی مزید اصلاح ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ بھی کمی بیشی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ سمجھیے کہ 4 رکعت سنت موقدہ یعنی کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ 4 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ اسی طرح جمعۃ المبارک والے دن جمعہ سے فرض ادا کرنے سے پہلے اور پھر جمعہ کے فرض ادا کر لینے کے بعد یہ جو 4 رکعتیں سنت ادا کرتے ہیں، یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ اب ان 4 رکعت سنت موقدہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ظہر سے پہلے والی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ اس طرح سے نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر کے بعد پھر آپ نے نماز شروع کر دینی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل پڑھ کر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پھر ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں۔ پھر رکوع سجود کر کے 1 رکعت جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کیجیے، پھر ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اس کے بعد رکوع سجود کر کے قاعدہ میں بیٹھ جائیں، یعنی کہ دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب اس میں تشہد یعنی اتحیات ہی پڑھنی ہے، درود پاک اور دعا نہیں پڑھنی، صرف اتحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت کو بھی بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سنت موقدہ کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، مگر آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور دوسری سورت نہیں ملاتے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیں، سنت نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نماز میں جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی سے بھول کر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر اس واجب کی تلافی سجدہ سہو ادا کر لینے سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دے تو پھر اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا سامعین مکرم، سنت موقدہ کی تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جب چوتھی رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو اس میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور دوسری سورت ملانا یہ واجب ہے۔ پھر رکوع سجود کر کے قاعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھ جائیں اور اس میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ لیں، دائیں بائیں سلام کہیں۔ تو یہ طریقہ 4 رکعت سنت موقدہ کے پڑھنے کا ہے، یعنی کہ کافی سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سنت موقدہ کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملاتے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سے یہ بھی غلطی ہو رہی تھی تو آج سے آپ اپنی اصلاح کر لیجئے اور پھر صحیح طریقے سے سنت موقدہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔